میں بہت آوارہ قسم کا لڑکا تھا۔ ہر لڑکی پر میرا دل آ جاتا تھا۔ میں ہر کسی کی خوبصورتی کی تعریف کرنے لگتا اور اسی وجہ سے کئی دفعہ میں جوتے بھی کھا چکا تھا۔ کبھی کسی لڑکی نے مجھے مارا تھا تو کبھی کسی کے بھائیوں نے، لیکن پھر بھی میرے حالات سدھرتے ہی نہیں تھے۔ میرے گھر والے بھی مجھ سے تنگ آ چکے تھے۔ اماں کا بس چلتا تو مجھے گھر سے ہی باہر نکال دیتی۔ اکثر تو غصے میں کہتی کہ تیری 3 جوان بہنیں ہیں، پھر بھی تجھے ہوش نہیں آتا، دوسروں کی بہنوں پہ نظر ڈالتا ہے۔ میں اماں سے کہتا کیونکہ وہ دوسروں کی بہنیں ہیں، میری بہنیں تھوڑی ہیں، کسی کو دیکھوں گا تبھی تو میری شادی ہوگی، اور پھر اماں جوتی اٹھا لیتی۔ ایک دن بھری دوپہر میں نے اپنے دوستوں کو کہا کہ چلو کسی کالج کے باہر چلتے ہیں، کوئی نہ کوئی لڑکی تو مل ہی جائے گی۔ میں نے آنکھ دبائی تو میرا ایک دوست کہنے لگا تجھے پتا ہے یہاں کی لڑکیاں تو بالکل بھی خوبصورت نہیں ہوتی، حسن دیکھنا ہے تو عربی عورتوں کا دیکھو۔ اس کی بات سن کر میں چونک گیا۔ میں نے کہا کیوں؟ ان میں ایسی کیا خاص بات ہوتی ہے؟ میرا دوست کہنے لگا تو نے ان کی ویڈیوز نہیں دیکھی؟ تجھے نہیں پتا عربی عورتیں کتنی خوبصورت ہوتی ہیں؟ میں نے کہا نہیں، مجھے تو بالکل بھی نہیں پتا۔ وہ کہنے لگا پھر تو نے حسن دیکھا ہی کہاں ہے؟ یہاں کی لڑکیوں میں تو خوبصورتی نام کو نہیں ہوتی۔ یہ سن کر میرے اندر بڑا تجسس جاگ اٹھا۔ میں نے واقعی ابھی تک کسی عربی عورت کو نہیں دیکھا تھا، یا پھر شاید کبھی غور نہیں کیا تھا۔ اسی دن میں گھر لوٹا تو میں نے سب سے پہلے موبائل فون پہ عربی عورتوں کی ویڈیوز دیکھنا شروع کر دی۔ یہ دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں کہ وہ نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ اپنے حسن کی نمائش بھی کر رہی تھی۔ چہروں پہ نقاب لگایا ہوا تھا مگر ان کا باقی وجود عریاں تھا، اور ان کے مختلف رقص موبائل کی اسکرین پر چل رہے تھے، اور میں بس پھٹی پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ میں نے ایسا حسن واقعی نہیں دیکھا تھا۔ میرے دل میں یہی بات آئی کہ مجھے تو ایسی ہی کسی لڑکی سے شادی کرنی ہے۔ میں نے فیس بک پر مختلف عربی لڑکیوں کو فرینڈ ریکویسٹ بھیجنی شروع کر دی اور پھر انتظار کرنے لگا۔ شام تک کچھ لڑکیوں نے مجھے ایڈ بھی کر لیا اور پھر بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا۔ وہ عربی لڑکیاں بہت ہی زیادہ پراعتماد اور خوبصورت تھیں۔ ان کی کافی ساری تصاویر بھی ان کی آئی ڈیز پر تھیں، اور میں بڑا خوش ہو گیا کہ اب میں کسی عربی لڑکی کو پھنسا لوں گا۔ مجھے یقین تھا کہ کوئی بھی میری باتوں میں آ جاتی۔ میں نے بس ان لڑکیوں سے باتیں کرنا شروع کر دی، اور پھر دھیرے دھیرے میری ایک لڑکی صبا سے بہت زیادہ دوستی ہو گئی۔ میری میٹھی میٹھی باتیں اسے بہت زیادہ اچھی لگتیں، اور وہ خود بھی مجھ سے گھنٹوں باتیں کرتی۔ میرا گھر سے نکلنا ختم ہو گیا تھا، میں کمرے تک محدود ہو کر رہ گیا تھا۔ اس بات پر میری اماں بڑی خوش تھی۔ وہ تو یہی چاہتی تھی کہ میری آوارہ گردی ختم ہو اور میں پڑھائی پر دھیان دوں۔ میں سارا دن کتابیں پھیلائے موبائل فون میں گزار دیتا تھا، لیکن اماں کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ پھر کچھ دن گزرے تو ہماری دوستی محبت میں تبدیل ہو گئی، اور پھر صبا نے خود مجھے شادی کی پیشکش کی۔ یہ سن کر میری خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ 18 سال کی عمر میں ایک امیر عربی لڑکی مجھ سے شادی کی بات کر رہی تھی، اور وہ بھی اپنی مرضی اور خوشی سے۔ یہ بات میرے لیے بہت ہی حیران کن تھی۔ میں اپنی قسمت کو داد دے رہا تھا اور اپنی چالاکی کو کہ میں نے کتنی تیزی سے اسے اپنی باتوں میں اتارا ہے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے یہ بات اپنی اماں کو بتائی تو اماں نے پہلے تو بے یقینی سے میری طرف دیکھا، پھر کہنے لگی لگتا ہے مزمل تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، کیوں بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے؟ میں نے اماں سے کہا اماں میں سچ کہہ رہا ہوں، اگر تو کہتی ہے تو میں تیری بات کروا دیتا ہوں۔ پھر میں نے ویڈیو کال کی، اماں اور صبا کی بات کروا دی۔ صبا ٹوٹی پھوٹی اردو بولتی تھی لیکن سمجھ آ جاتی تھی۔ اماں تو اس سے بات کر کے حیران ہی رہ گئی۔ وہ بہت زیادہ حسین تھی، بس عمر میں مجھ سے بڑی تھی۔ وہ 24 سال کی تھی جبکہ میں 18 سال کا۔ میرے لیے اماں کو منانا بہت ضروری تھا، کیونکہ اگر اماں اس رشتے کے لیے راضی ہو جاتی تو پھر گھر میں کسی کے انکار کا جواز ہی نہیں بنتا تھا۔ ابا بھی اماں کی بات سنتے تھے۔ میں نے اماں سے کہا کہ تمہارے بیٹے کا مستقبل بن جائے گا، میں دبئی جاؤں گا، خوب پیسے کماؤں گا،
تو تمہارے بھی دن بدل جائیں گے، چھوٹی بہنوں کی شادیاں بھی ہو جائیں گی، اور پھر صبا تو بہت ہی اچھی ہے اور پڑھی لکھی لڑکی ہے، اس نے بتایا ہے وہاں اس کا ذاتی کاروبار ہے، وہاں ہر کوئی اپنا کاروبار کرتا ہے، مجھے بھی کوئی کاروبار کروا دے گی، پھر دیکھنا میں تمہیں بھی اپنے پاس بلوا لوں گا۔ میں نے اماں کو سنہری خواب دکھانے شروع کیے تو اماں بھی سوچ میں پڑ گئیں، پھر کہنے لگی مزمل، تو ابھی صرف 18 سال کا ہے، اتنی جلدی تیری شادی کیسے کر دوں؟ میں نے اماں سے کہا مستقبل میری شادی کے بعد ہی بنے گا، شادی سے پہلے تو کچھ نہیں ہو سکتا، اور پھر اماں راضی ہو گئیں۔ میں نے صبا کو خوشخبری سنا دی کہ اماں راضی ہو گئی ہیں۔ اماں نے یہ بات ابا اور بڑے بھائی کو بتائی تو بڑا بھائی تو اچھل پڑا، کیونکہ ابھی تک اس کی شادی نہیں ہوئی تھی اور گھر میں میری شادی کا ذکر چل نکلا۔ وہ خوب چیخا چلایا، کہنے لگا پتہ نہیں یہ مزمل کن چکروں میں پڑا ہے اماں، اور آپ اس کا ساتھ دے رہی ہیں۔ لیکن اماں اٹک گئیں، کہنے لگی اس نے اپنے مستقبل کے لیے بہتر فیصلہ کیا ہے، میں نے بھی اس عربی عورت سے بات کی ہے، بہت اچھی ہے، میرا بیٹا شادی کر کے دبئی جائے گا تو گھر کے تو حالات ہی بدل جائیں گے، تیری نوکری اچھی ہو تو میں تیری بھی شادی کروا دوں۔ اماں نے بڑے بھائی کو بھی خاموش کروا دیا۔ پھر ویڈیو کیمرے پر ہی میرا اور صبا کا نکاح ہو گیا۔ خاندان میں جس کسی کو پتہ چلا وہ حیران رہ گیا، کیونکہ میری آوارہ فطرت کا علم سبھی کو تھا۔ میرے دوست خود بھی شاکڈ رہ گئے، کیونکہ انہیں بھی اندازہ نہیں تھا میں اتنا بڑا ہاتھ مار لوں گا۔ نکاح ہوتے ہی صبا نے خود کاغذی کارروائی شروع کر دی۔ وہ کہہ رہی تھی وہ سارا خرچہ خود اٹھائے گی اور مجھے اپنے پاس بلوا لے گی۔ مجھ سے بھی کہیں زیادہ تو اسے مجھے اپنے پاس بلوانے کی جلدی تھی، وہ خود سارے معاملات دیکھ رہی تھی۔ اور پھر 3 مہینے لگے، لیکن میرا ویزا لگ کر آ گیا، ٹکٹ بھی کنفرم ہو گیا، سارے پیسے صبا نے خود بھرے۔ میری اماں تو اس کی دریا دلی پہ حیران رہ گئی، کہنے لگی واقعی مزمل تو نے بڑا اچھا فیصلہ کیا۔ میں نے صبا کے بھیجے ہوئے پیسوں میں سے کچھ اماں کے ہاتھ پہ رکھ دیے، باقی کا سامان وغیرہ خرید کے دبئی کے لیے نکل پڑا۔ صبا کے ہی پیسوں سے اس کے لیے تحائف بھی لے لیے۔ ہوائی جہاز میں بیٹھا میں ہواؤں میں اڑ رہا تھا، مستقبل کے سہانے خواب دیکھ رہا تھا کہ میں صبا کے بڑے سے بنگلے میں رہوں گا، وہ مجھے کاروبار کروا کے دے گی، میرے پاس عالی شان گاڑیاں ہوں گی، اور بس یہی سب کچھ سوچتے سوچتے کب 2 گھنٹے گزر گئے پتہ ہی نہیں چلا۔ فلائٹ لینڈ ہونے کی اناؤنسمنٹ ہو گئی تھی۔ میں کسٹم کروا کر ایئرپورٹ سے نکلا تو سامنے صبا میرے انتظار میں کھڑی تھی۔ میں اسے دیکھ کر خوشی سے نہال ہو گیا، وہ تصویروں اور ویڈیوز سے کہیں زیادہ اوریجنل میں خوبصورت تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے مجھے اپنے گلے سے لگایا، پھر اپنی بڑی سی گاڑی میں بٹھا کر اپنے گھر لے گئی۔ جیسا میں نے سوچا تھا اس کا محل ویسا ہی عالی شان تھا، اس کے آگے پیچھے نوکر چاکر گارڈز ہر چیز موجود تھی، اور اس نے مجھے بھی بالکل ویسے ہی محسوس کروایا تھا جیسے میں اس کی طرح ان سب چیزوں کا مالک ہوں۔ رہنے کے لیے مجھے بڑا سا کمرہ بھی دیا گیا تھا، اور ایک سے بڑھ کر ایک جوڑے میرے لیے۔ صبا نے ہر چیز پہلے سے خرید رکھی تھی۔ میں اس کے لیے ایک سونے کی انگوٹھی خرید کے لایا تھا، اپنی حیثیت کے مطابق میں نے اسے وہ انگوٹھی تحفے میں دی، تو وہ تو ایسے خوش ہوئی جیسے میں نے کوئی بہت قیمتی خزانہ اسے دے دیا ہو، جبکہ یہ ایک معمولی سی انگوٹھی تھی، اور اس سے کہیں زیادہ زیورات تو اس نے پہن رکھے تھے۔ میں اس کی سادگی پہ حیران ہو رہا تھا، بہت سادہ دل تھی، میری چھوٹی چھوٹی بات پہ خوش ہو رہی تھی، جبکہ اگر میں کسی پاکستانی لڑکی سے شادی کرتا تو شاید ایسا نہ ہوتا۔ اتنی معمولی سی انگوٹھی پر تو ایک غریب لڑکی بھی جھگڑا کھڑا کر دیتی، لیکن اس کھرب پتی عورت نے اتنی خوشی کا اظہار کیا کہ میں حیران رہ گیا۔ صبا کہنے لگی کہ آپ فریش ہو کے آ جائیں، ڈرائنگ روم میں کھانا لگ رہا ہے۔ وہ خود کمرے سے نکل گئی، اور میں اپنی خوش قسمتی پر بہت حیران ہو رہا تھا۔ میرے گھر میں تو 3 ہی کمرے تھے، انہی میں سے ایک کمرے میں دسترخوان لگ جاتا اور سب بیٹھ کر کھانا کھا لیتے، لیکن یہاں تو کھانے کا کمرہ الگ تھا،
सोने का कमरा अलग, वॉशरूम भी इतना बड़ा कि मेरी आंखें खुल गई। मेरे घर का तो कमरा इतना बड़ा नहीं था जितना यहाँ बड़ा वॉशरूम था। मैं बड़ी दिलचस्पी से एक एक चीज का जायजा ले रहा था। फिर मैं फ्रेश होकर डाइनिंग रूम में पहुंच गया। सबा किसी से फोन पर बात कर रही थी। मुझे देखते ही उसने फोन बंद कर दिया, मुस्कुरा कर अपनी साथ वाली चेयर पे बैठने का इशारा किया। फिर हम दोनों ने मिलकर खाना खाया। तकरीबन रात के 11 बज रहे थे। मैंने सबा से कहा, बहुत थक गया हूँ, आराम करना चाहता हूँ, चलो कमरे में चलें। दरअसल मैं उसकी खिलवत का ख्वाहिशमंद था। 18 साल की उम्र में मुझे बीवी मिल गई, वो भी इतनी जवान और खूबसूरत। तो मेरे जज्बात भला कैसे संभल सकते थे। लेकिन मेरी बात सुनकर वो कुछ हिचकिचाई। कहने लगी, मुजम्मिल, मैं इतनी जल्दी तुम्हारे साथ एक कमरे में नहीं रह सकती, मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। मैं तुम्हें जानना और समझना चाहती हूँ ताकि हमारा रिश्ता मज़ीद खूबसूरत हो सके। वैसे भी अभी तुम थोड़े छोटे हो, कुछ वक्त गुजार लो, फिर हम इकट्ठे रहेंगे। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया। हम पिछले 10 महीनों से एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे, एक दूसरे को अच्छी तरह जानते और समझते थे। जब भी तो शादी का फैसला किया था, फिर अब वो क्यों हिचकिचा रही थी। लेकिन मैंने उसकी घबराहट देखकर खामोशी इख्तियार कर ली और उसने मुझे वापस मेरे कमरे में भेज दिया। एक मुलाजिमा मुझे दूध का गिलास भी देकर चली गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि सबा ने मुझे अलग कमरे में क्यों रखा है, हालांकि मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। मैंने दूध का गिलास उठाया और पीने लगा। वो दूध का गिलास पीते ही मैं नींद की वादियों में उतर गया। अगली सुबह दरवाज़ा बजने की आवाज़ पर मेरी आंख खुली। मैंने उठ के दरवाज़ा खोला तो सामने मुलाजिमा खड़ी थी। कहने लगी, बीबी जी आपको नीचे बुला रही हैं। मैं फौरन से डाइनिंग रूम में पहुंचा तो सबा ने नाराज़गी से मुझे देखा। कहने लगी, सुबह के 10 बज रहे हैं, तुम अभी तक सो कर नहीं उठे, दफ्तर भी जाना है, चलो जल्दी से तैयार होके आ जाओ। सबा की बात सुन के मैं हैरान रह गया। मैं रात को ही तो यहाँ आया था, मुझे तो किसी बात का कुछ इल्म भी नहीं था, और वो सीधे दफ्तर ले जाने की बात कर रही थी। सबा कहने लगी, देखो मेरा अपना कारोबार है, मैं कोई छुट्टी नहीं कर सकती। तुम सारा दिन घर पे क्या करोगे? मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें काम के बारे में बताऊंगी ताकि तुम्हारा काम भी शुरू हो सके। ये सुन के मैं खुश हुआ कि चलो मेरे दिन बदल रहे हैं। मैंने जल्दी से तैयारी पकड़ ली और सबा के साथ ही उसकी गाड़ी में घर से निकल गया। वो सारा रास्ता अपने मोबाइल फ़ोन पे लगी रही, ना जाने किसके साथ मसरूफ़ थी। फिर दफ्तर जाने के बाद उसने मुझे एक कमरे में बिठा दिया। कहने लगी, अभी यहाँ बैठो, कुछ देर बाद मैं तुम्हें अपने पास बुलवाती हूँ, फिर कामकाज के बारे में बता दूंगी। मुझे बैठे बैठे आधा दिन गुजर गया और मैं एक ही कुर्सी पर बैठ के थक गया था, इसीलिए उठ के दफ्तर में यहाँ वहाँ घूमने लगा। सबा के कमरे के दरवाजे पर पहुंचा तो शीशे के दरवाजे से अंदर का मंजर नजर आ रहा था। सबा के साथ कोई आदमी बैठा था और वो दोनों बहुत ही ज्यादा मसरूफ दिख रहे थे। उनके दरमियान कोई बातचीत चल रही थी। सामने फाइल्स भी रखी हुई थी। मैंने दरवाज़ा नॉक किया तो सबा ने मुझे अंदर बुला लिया। नाराज़गी से कहने लगी, मैंने कहा था ना, फारिग होके तुम्हें खुद बुलाऊंगी। मैंने सबा से कहा, आधा दिन हो गया, मैं कब तक बैठा रहूंगा। फिर उसने उस आदमी को जाने का इशारा किया, मुझे अपने पास बुला लिया, एक फाइल मेरे हाथ में दी। कहने लगी, जाओ इसे फलां एड्रेस पे पहुंचा दो। उसने एक एड्रेस मेरे हाथ में पकड़ा दिया। उसकी इस बात पे मैं हक्का बक्का रह गया। मुझे तो किसी बात का अंदाजा ही नहीं था, ना रास्तों का इल्म था, ना जुबान आती थी। मैं तो बस सबा से ही बात कर सकता था, और फिर ये एड्रेस कहाँ का था मुझे क्या पता। सबा ने मेरे चेहरे की परेशानी देखी तो सर पकड़ लिया। कहने लगी, ड्राइवर के साथ जाना है, ये पर्ची उसे दो, वो खुद तुम्हें ले जाएगा। तुम्हें किसी से कोई बातचीत नहीं करनी, बस ये फाइल देकर वापस आना है, बहुत जरूरी काम है, जिम्मेदारी से करना। सबा की बात पर मैं सर हिला के रह गया।
मैं उसका एतमाद जीतना चाहता था, इसीलिए उसके कहे को पूरी तरह मुकम्मल करना मेरी जिम्मेदारी थी। फिर मैं उसके ड्राइवर के साथ निकल पड़ा। काफी दूर वो फाइल एक घर पे पहुंचा दी। जब मैं वापस दफ्तर लौटा तो सबा ने मेरे हाथ में कई हजार दिरहम रख दिए। कहने लगी, ये तुम्हारा इनाम, क्योंकि तुमने वाकई बहुत अच्छी तरह से काम किया है। वो फाइल बहुत जरूरी थी, जिसे वक्त पे पहुंचा के तुमने मेरी बड़ी मुश्किल हल कर दी। दरअसल मैं ड्राइवर पे भरोसा नहीं करती, इसलिए उसके हाथ में नहीं दे सकती थी, और खुद जाना भी मुमकिन नहीं था, क्योंकि यहाँ दूसरे मामलात भी देखने थे। ये सुन के मैं बहुत हैरान हुआ। मैंने भला ऐसा भी क्या कर दिया कि उसने मुझे कई हजार दरहम दे दिए? एक फाइल ही तो पहुंचा के आया था। वो कहने लगी, अगर तुम इसी तरह मेरा काम करोगे तो मेरा भरोसा जीत लोगे। मेरे लिए तुम्हारा कारोबार शुरू करवाना आसान हो जाएगा। फिर वो इसी तरह के अजीबो गरीब काम मुझसे कहती रही, जैसे मैं कोई क्लर्क हूँ। कभी कोई सामान यहाँ से वहां पहुंचाना होता, कभी कोई चीज यहाँ से वहां करनी होती, मगर वो हर बार यही कहती थी कि ये बहुत ज्यादा जिम्मेदारी का काम है और मैं सिर्फ तुम पे भरोसा करती हूँ, क्योंकि तुम मेरे शौहर हो। और ये सुन के मेरे कांधे चौड़े हो जाते थे। ऐसे ही 10-15 दिन गुजर गए। मेरे और उसके दरमियान अज़दवाजी ताल्लुक तो कायम नहीं हो सका, लेकिन दोस्ती अच्छी खासी हो गई थी। वो खुल के मुझसे बातचीत भी किया करती थी। फिर 15 दिन गुजरने के बाद वो मुझे एक अंडरग्राउंड गोदाम में ले गई, जहाँ कुछ सामान रखा हुआ था। कहने लगी, यहाँ पे पार्सल्स रखे हैं, तुम्हारा काम ये है कि तुम्हें इन पार्सल्स को सही वक्त पर सही जगह पे पहुंचाना है। यही तुम्हारा कारोबार है, क्योंकि हर पार्सल को डिलीवर करने के बदले में तुम्हें कई हजार दरहम मिलेंगे। लेकिन याद रखना, इनमें बहुत ज्यादा कीमती सामान मौजूद है, इसलिए किसी सामान को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। ये जिस तरह से पैक है, इन्हें इसी तरह से पहुंचाना है। सबा की बात सुन के मैंने उसे यकीन दिलाया कि मैं बहुत जिम्मेदारी से काम करूंगा। इतने मामूली कामों के इतने पैसे मिल रहे थे, भला इसमें क्या बुराई थी? अगर मैं पाकिस्तान में डिलीवरी का काम करता तो बहुत से बहुत महीने के 18,000 रुपए कमा लेता, लेकिन यहाँ एक दिन में ही पाकिस्तानी 18-20 हजार रुपए बन जाते थे। पहले वाले पैसे मैंने अम्मा के अकाउंट में भेज दिए थे, जिन्हें लेके अम्मा बहुत खुश थी। उन्होंने मुझे खूब दुआएं दी, कहा कि मुझे बहुत दिल लगा के काम करना है। मैंने अम्मा से वादा किया, मैं जल्द खुद अपनी दोनों बहनों की शादियां करवाऊंगा, क्योंकि बड़े भाई की नौकरी मामूली सी थी, वो घर का खर्चा पूरी तरह नहीं उठा सकते थे। अम्मा से बात करके मेरा दिल और भी मुतमईन हो गया। फिर ऐसे ही 2 महीने गुजर गए। मैंने उन 2 महीनों में बहुत से पार्सल डिलीवर किए, और जो भी पैसा मुझे मिला वो सब का सब मैंने पाकिस्तान भिजवा दिया, क्योंकि यहाँ मेरा सारा खर्चा सबा उठाती थी। उसने मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दी थी। अलबत्ता मैं उसके साथ के लिए तरसने लगा था। मैं एक जवान मर्द था। मेरे जज्बात मुझे बहुत मजबूर करते थे कि मैं अपनी बीवी के साथ खिलवत के लम्हात गुजारूं। कई दफ़ा मैंने दबे लफ्ज़ों में ये बात उससे कहनी चाही, लेकिन वो हमेशा बहुत सख्ती से इनकार कर देती। अभी भी हम अलग अलग कमरों के ही मकीन थे। रोज़ रात को मैं दूध का गिलास पीता, थका हारा गहरी नींद सो जाता। सुबह जब उठता तो मुझे बहुत अफसोस होता कि मुझे न जाने अपनी बीवी का साथ कब नसीब होगा। मुझे अभी तक सबा का कारोबार भी समझ में नहीं आया था। न जाने वो सारा दिन किस किस से मुलाकात करती, उसकी तन्हाई की मीटिंग्स चलती रहती थी, और फिर वो मुझे पार्सल डिलीवर करने का काम सौंप देती। इन पार्सल्स में क्या था, वो किन लोगों को डिलीवर किया जाता था, और सबा का कारोबार किस चीज का था, मुझे पता ही नहीं था। उसका दफ्तर भी बहुत ही अलग सी जगह पे बना हुआ था। शहर से हट के एक खंडर सी इमारत थी, जिसे थोड़ा बहुत ठीक किया गया था और बस काम चलाया जा रहा था। मैंने सबा से कहा कि तुम दफ्तर ठीक क्यों नहीं करवाती हो,
جب اتنا پیسہ ہے تو کچھ پیسہ یہاں پہ بھی لگاؤ۔ میری بات سن کے اس نے ہنس کے کہا کہ جب اسی عمارت میں کام چل رہا ہے تو بلا ضرورت پیسہ ضائع کیوں کروں؟ ہم کاروباری لوگ صرف انہی چیزوں پہ پیسہ لگاتے ہیں جہاں سے منافع ملنے کی امید ہو۔ یہ بلڈنگ ہم نے کرائے پہ لی ہوئی ہے، کچھ وقت کے بعد اگر اسے چھوڑنا پڑا تو پھر مجھے تو نقصان ہی ہوگا، اور میں ایسا نقصان نہیں اٹھا سکتی۔ اس کی بات ٹھیک تھی، اسی لیے میں خاموش ہو گیا، لیکن مجھے اس بات کی بھی حیرت تھی کہ اتنا پیسہ رکھ کے وہ ایک دفتر اپنا کیوں نہیں بنا لیتی۔ خیر، میں زیادہ اس کے معاملات میں نہیں بولتا تھا، کیونکہ دیکھا جاتا تو میں یہاں اس کے منہونے منت تھا۔ میرا گھر، میرا خرچہ سب اسی کی بدولت چل رہا تھا، اسی لیے میں نے اپنی زبان پہ تالا لگا لیا تھا۔ لیکن پھر ایک رات جذبات کے ہاتھوں سے مجبور ہوا تو میں نے دودھ کا گلاس پینے کے بجائے ایسے ہی چھوڑ دیا، اور کچھ دیر بعد دبے پاؤں اپنے کمرے سے نکل کر صبا کے کمرے کے دروازے پر پہنچ گیا۔ میں نے سوچا تھا کہ جب میں آدھی رات کو اس کے کمرے میں جا کے اپنی محبت کو بیان کروں گا تو وہ خود بخود میری قربت کے لیے راضی ہو جائے گی، لیکن جیسے ہی میں اس کے کمرے کے دروازے پہ پہنچا تو اندر سے آتی آوازوں نے میرے ہوش اڑا کے رکھ دیے۔ صبا اپنے کمرے میں تنہا نہیں تھی، بلکہ اندر سے کسی مرد کی آوازیں آ رہی تھیں، اور وہ غصے میں کہہ رہی تھی کہ تم یہاں نہ آیا کرو۔ کتنی بار کہا ہے کہ اگر مزمل نے تمہیں دیکھ لیا تو بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ بہت مشکل سے میں نے اس لڑکے کو قابو کیا ہے، ایسا نہ ہو اسے سب پتہ چل جائے اور پھر سب کچھ ختم ہو جائے۔ وہ آدمی جو کمرے میں موجود تھا غصے میں صبا سے کہہ رہا تھا، میں تمہارا شوہر ہوں تو پھر تمہارے پاس کیوں نہیں آ سکتا؟ کب تک اس غیر لڑکے کی خاطر تم مجھے یہاں سے دور رکھو گی؟ صبا کہنے لگی، یاد رکھو جو کاروبار چل رہا ہے نا، یہ اسی لڑکے کی وجہ سے چل رہا ہے۔ اسے ایک مہرے کے طور پر استعمال کرنا ہماری مجبوری ہے، اور یہ یہاں میری محبت میں خاموشی سے کام کر رہا ہے۔ اگر اسے پتہ چلا کہ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں اور میرا اور اس کا نکاح باطل ہے تو وہ شاید میرے ساتھ اس گھر میں نہ رہے۔ تم جانتے ہو ہمارا کاروبار کس قسم کا ہے، اس لیے اس لڑکے کو یہاں رکھنا اور اس کا منہ بند کروا کے رکھنا ہماری مجبوری ہے۔ اگر ہم نے یہ نہ کیا تو ہم سڑک پہ آ جائیں گے، بلکہ ہو سکتا ہے ہم جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلے جائیں۔ وہ آدمی کہنے لگا، بس تمہاری یہ باتیں سنتے سنتے میں تھک چکا ہوں۔ پچھلے 2 مہینے سے میں اپنے گھر میں تمہارے ساتھ اس لڑکے کو برداشت کر رہا ہوں، اب میرا صبر ختم ہو رہا ہے، اس لڑکے کو کسی اور جگہ شفٹ کرو۔ صبا کہنے لگی، مجھے 2-4 دن دو، میں کوئی بہانہ بنا کے اسے کسی اپارٹمنٹ میں شفٹ کر دیتی ہوں، لیکن مجھے ڈر ہے کہ یہاں سے الگ رہے گا تو لوگوں میں گھلے گا ملے گا، ایسا نہ ہو کہ ہمارا راز فاش کر دے۔ صبا کی باتیں سن کے میں حیران رہ گیا، اس کا کون سا راز میرے پاس تھا جو میں فاش کر دیتا؟ مجھ پہ تو یہ سن کے قیامت ٹوٹ پڑی تھی کہ وہ پہلے سے شادی شدہ تھی اور اس کا ایک شوہر بھی موجود تھا، جبکہ میں اس کی محبت میں دیوانہ ہو رہا تھا۔ وہ آدمی کہنے لگا، صبا، یہ ڈرگز کا کاروبار تمہارا ہے، اس کی سپلائی تم کرتی ہو، میرا اس سب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میں نے تمہیں پہلے کہا تھا کہ یہ کام چھوڑ دو، لیکن تمہیں دولت، پیسہ، عیاشی چاہیے، اور اسی لیے تم نے اپنی اور میری زندگی مشکل میں ڈال دی ہے۔ تم نے تو میرا اور اپنا نکاح رجسٹر بھی نہیں کروایا، جبکہ تمہارا اور مزمل کا نکاح رجسٹرڈ ہو چکا ہے، اور یہ سوچ سوچ کے میرا خون کھولتا ہے۔ میری نوکری بہت اچھی ہے، ہم اپنے اتنے پیسوں میں گزارا کر سکتے ہیں، لیکن تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ صبا کہنے لگی، میں تمہارے ساتھ ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں نہیں رہ سکتی، مجھے زندگی کی ہر آسائش چاہیے، اور میرا کاروبار بہت ترقی کر رہا ہے، اور مزمل کے آنے کے بعد ڈیلیوری کا کام اور بھی آسان ہو گیا ہے، کیونکہ یہ لڑکا نہ صرف پھرتیلا ہے بلکہ بالکل اسی طرح کام کرتا ہے جیسے میں چاہتی ہوں۔ اس لیے مزمل کو اس گھر سے نکال کے میں اپنے لیے کوئی مصیبت نہیں کھڑی کرنا چاہتی۔
وہ تو میں روز رات کو اسے دودھ میں نیند کی دوا ملا دیتی ہوں تو وہ خاموشی سے سو جاتا ہے، لیکن تمہیں پھر بھی سکون نہیں آتا۔ صبا کی باتوں نے میرے ہوش اڑا کے رکھ دیے۔ مجھ پہ ایک ایسی سچائی کھلی جس کے بارے میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ڈرگز کا کاروبار، صبا کا شادی شدہ ہونا، اور پھر مجھے دودھ میں نیند کی دوا ملا کے دینا۔ ایک ایک حقیقت مجھ پہ کھلتی چلی گئی۔ میں دبے پاؤں اپنے کمرے میں واپس لوٹ آیا، یہ سوچ کر ہی کانپ اٹھا کہ اگر میں پکڑا جاتا یا پولیس کے ہاتھ لگ جاتا تو میرے ساتھ کیا ہوتا، کیونکہ دبئی کا قانون تو اتنا سخت ہے کہ مجھے فوراً سزائے موت ہو جاتی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے میرے سر پر آسمان گرا دیا ہو۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ کتنی ہی دیر تک مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں تو صبا کی خوبصورتی، اس کی دولت کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ میں نے یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ وہ مجھ جیسے ایک غریب لڑکے سے شادی کیوں کر رہی ہے۔ مجھے یہاں اتنے عالی شان محل میں اس نے جگہ کیوں دی ہے، اور کیوں شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی اس نے کبھی مجھے اپنے قریب نہیں آنے دیا؟ کیونکہ وہ پہلے سے شادی شدہ تھی، مجھے صرف اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہی تھی۔ جو پارسلز میں ڈیلیور کرتا تھا وہ ڈرگز کے پارسلز تھے، اور اگر کبھی میں اس پارسل کے ساتھ پولیس والوں کے ہاتھ لگتا تو میری زندگی ہمیشہ کے لیے برباد ہو جاتی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد میں نے بڑی خاموشی سے اپنا سامان باندھا، لیکن میری جان نکل گئی جب میں نے دیکھا کہ میرا پاسپورٹ میرے سامان میں موجود نہیں تھا۔ صبا نے میرا سامان خود سیٹ کیا تھا، شاید پاسپورٹ اس نے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ میں تو یہاں سے فرار بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اگلے دن جب مجھے پارسل ڈیلیور کرنے کا کہا تو میں خاموشی سے نکل تو گیا، لیکن میرے ہاتھ پاؤں تھر تھر کانپ رہے تھے۔ سارا سچ میرے سامنے تھا۔ میں نے وہ پارسل لیا اور پھر اس کی ڈرائیور والی گاڑی میں بیٹھنے کے بجائے میں ٹیکسی میں بیٹھ گیا۔ اتنے عرصے میں مجھے تھوڑی بہت عربی سمجھ آتی تھی اور کچھ راستوں کا بھی علم ہو گیا تھا۔ میں سیدھا پولیس اسٹیشن پہنچا، پولیس والوں کے آگے ساری سچائی بیان کر دی۔ وہاں کچھ پاکستانی لوگ بھی تھے جنہوں نے میری مدد کی، اور پھر صبا کا سارا راز فاش ہو گیا۔ پولیس والوں نے مجھے اپنی حفاظت میں رکھا، پھر اس گودام پہ چھاپا مارا جہاں پر سے میں سامان اٹھاتا تھا۔ صبا اور اس کے دوسرے ساتھیوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ صبا کے قبضے سے میرا پاسپورٹ حاصل کر کے مجھے واپس پاکستان بھیج دیا گیا، اور میں خالی ہاتھ واپس لوٹ آیا۔ مجھے دروازے پہ دیکھ کے میری ماں حیران رہ گئی۔ میں اماں کے گلے لگ کے پھوٹ پھوٹ کے رویا۔ میں نے اماں کو ساری سچائی بتائی تو اماں نے شکرانے کے نفل ادا کیے کہ میں کسی بڑی مصیبت کا شکار ہونے سے بچ گیا۔ میرا بڑا بھائی کہنے لگا، تم نے شارٹ کٹ کا راستہ چنا تھا، تم نے لڑکی سے پیسوں کی خاطر شادی کی تھی، جبھی تو ایسا سب کچھ ہوا ہے۔ اگر تم نوکری تلاش کرتے، دبئی جا کے کوئی ڈھنگ کی نوکری کرتے تو یہ سب نہ ہوتا۔ خیر اب مجھے عقل آ گئی تھی، اس لیے میں نے یہی نوکری کی تلاش شروع کر دی، ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی بھی کرنے لگا۔ کچھ ہی عرصے میں نے یہاں بھی ترقی حاصل کرنا شروع کر دی تھی۔ اگر میں دبئی جا کر اتنی محنت کر سکتا تھا تو پھر اپنے وطن میں کیوں نہیں کر سکتا تھا؟ بھلے ہی پیسے تھوڑے کم تھے، لیکن حلال کا رزق تھا۔ میرا دل مطمئن ہو گیا تھا۔ آج میں ایک اچھی زندگی گزار رہا ہوں۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ اپنی ماں کی دعاؤں کی بدولت میں کسی بڑی مشکل یا آزمائش سے بچ گیا ہوں۔ ہمیں چاہیے کبھی لالچ کا شکار نہ ہو۔ ہمیشہ ایسے فیصلے کرتے وقت اپنا دل اور دماغ کھلا رکھیں۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ بلا ضرورت اور بلا مقصد آج کے دور میں کوئی کسی کے کام نہیں آتا۔ اس ایک ٹھوکر نے مجھے بہت بڑا سبق سکھایا ہے۔ اب میں کسی لڑکی کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ اپنے کام سے کام رکھتا ہوں۔ بڑے بھائی کی شادی ہو چکی ہے، اب اماں خود میرا رشتہ تلاش کر رہی ہیں۔ میں نے اماں سے کہہ دیا ہے کہ میرے پہلے نکاح کے بارے میں لڑکی والوں کو آگاہ کر دیجیے گا۔ بھلے جعلی نکاح تھا، لیکن کہیں نہ کہیں صبا میری زندگی میں کچھ عرصے تک رہی ہے۔
اس لیے میں کسی دوسری لڑکی کو دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا۔ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے، میرا یہ فیصلہ درست ہے یا پھر مجھے اس بات کو چھپا کے شادی کر لینی چاہیے؟